ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ماہ رمضان ہے اور جمعہ کا دن ہے اور ہمیں نصیب ہے. بات کو ایمان کی بات ہے جو پچھلے جمعہ المبارک میں اس کو شروع کیا. آج اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جسے انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. مگر ایمان کی بات شروع اس یوم جمعہ سے کرتے ہیں. ذہن میں آ گیا کہ کتنا نصیب ہے کہ ماہ رمضان ہے اور جمعہ کا دن ہے. یہ جمعہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا بھئی صفیں بنا کے بیٹھے، تو اسی مناسبت سے بات میرے ذہن میں آ گئی. جمعہ آپ کو پتہ اس کا مطلب ہے، اس میں جمع ہونا، اجتماع کا معنی ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جمعہ یہ جو نام رکھا گیا اس دن کا، یہ کون سا اجتماع ہے؟ کون سا اجتماع ہے جس کی وجہ سے اس دن کو یوم الجمعہ کہا گیا؟ یہ بڑی خاص بات ہے. تو اس میں 3 اجتماع ہیں. ایک کا تعلق انسانی کائنات کی ابتدا سے اور 2 کا تعلق انسانی کائنات کی انتہا سے. گویا یہ جمعہ یوم الجمعہ ہماری انسانی زندگی کی طویل کائنات کی ابتدا اور انتہا دونوں کو اپنے اندر جمع کرتا ہے. ہماری ابتدا بھی اس میں جمع ہے اور ہماری انتہا بھی اس میں جمع ہے. کیسے؟ ہماری ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی. آدم علیہ السلام چونکہ پہلے انسان تخلیق کیے گئے سو ان کے ماں باپ نہیں تھے، مگر عرف عام میں ہم پیدائش کو ولادت کہتے ہیں، ولادت کو میلاد کہتے ہیں. عرف عام میں لفظ پیدائش کے لیے ہم ولادت اور عربی میں مولد یا میلاد بولا جاتا ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کو مولود کہتے ہیں، پیدائش کو ولادت یا ولاد کہتے ہیں. تو اب ہم عرف عام میں بات کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، چونکہ یہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے. تو جمعہ کا جو اجتماع ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے. کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے. یہ یوم میلاد آدم علیہ السلام ہے. تو
تو اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ پوری امت مسلمہ کو سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان جہاں سے ہماری نسل انسانی شروع ہوئی ان کے یوم میلاد کو منانے کے لیے اس دن کا اجتماع مقرر کر دیا ہے۔ تو میلاد سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا درود و سلام مجھ پر پڑا کرو کثرت کے ساتھ۔ میلاد آدم علیہ السلام کا ہے جس کا اجتماع ہو رہا ہے، اور اس میں کیا کیا کرو؟ درود و سلام جمعہ کے دن کثرت سے درود مجھ پر پڑا کرو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہوئے، اور ان کی زندگی کی پہلی توبہ جو قبول ہوئی تو وسیلہ مصطفیٰ سے ہوئی۔ نسل انسانی کی ہماری ابتدا، نسل انسانی کی ابتدا ہونی تھی، تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک انسان ہو گیا پیدا، پھر ان سے حضرت حوا کی تخلیق کی، ولادت ہوئی۔ اب نسل انسانی کے لیے ایک طریقہ وضع کرنا تھا کہ اب میاں بیوی ملیں تو نسل انسانی چلے، تو دونوں کے ملاپ کے لیے نکاح کو سنت بنایا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ملاپ کے لیے، ازدواج کے لیے فرمایا نکاح پڑھو۔ عرض کیا باری تعالی جو زندگی کا، کائنات کا، تاریخ انسانی کا پہلا نکاح ہے، اس سے پہلے نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ حکام، نہ کوئی خطبہ، نہ مسائل، تو باری تعالیٰ یہ نکاح کیا ہے، کیسے پڑھیں؟ اللہ پاک نے فرمایا دونوں مل کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا نکاح ہے۔ تو گویا اس کائنات کا پہلا نکاح جہاں سے ہم چلے اور جس سے ہم بنے اور جس سے نسل انسانی چلی، وہ پہلا نکاح حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا تھا۔ تو اس لیے دو چیزوں کو آقا نے جوڑ دیا، فرمایا اس دن، جمعہ کا دن، میلاد آدم علیہ السلام کا ہے، اور تمہاری تخلیق کی جو ابتدا ہے وہ میرے درود و سلام سے ہوئی، اس لیے جب جمعہ کا دن آئے یوم میلاد آدم میں کثرت سے اسی یاد کو تازہ کیا کرو، مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جمعہ کی ابتدا ہے، یہاں سے جمعہ کی ابتدا ہوئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک انتہا بھی جمع ہے، وہ دو انتہائیں ہیں، اس انتہا میں دو اجتماع ہیں۔ کتنے؟ ایک ابھی دو چار جملوں میں آج بتا دیتا ہوں، اور دوسرا اس جمعہ کو نہیں بتاؤں گا، جو خاص اجتماع ہے وہ اعتکاف کے اجتماع میں بتاؤں گا۔ تو آخر کے جو دو اجتماع ہیں وہ بھی یوم جمعہ کو ہوں گے جنت میں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ہریرہ، یہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، بڑے عابد و زاہد، شب زندہ دار اور خوب اطاعت گزار تابعین میں سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، مجلس ہوئی، اور جب مجلس ختم ہوئی تو فرمانے لگے اچھا سعید بن مسیب اب انشاءاللہ رخصت ہوتے ہیں اور جنت کے بازار میں ملیں گے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، صحیح ستہ میں ہے۔ میں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جنت میں ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا۔ بس اس میں کیا ہوگا یہ بات اعتکاف میں بتائیں۔ سوق الجنہ، اس کا نام کیا ہوگا؟ سوق الجنہ، جنت کا بازار۔ اور میں نے بتایا کہ دو اجتماع، تو ایک تو اجتماع جنت کے بازار کا ہوگا جہاں ملاقاتیں ہوں گی، اور دوسرا اجتماع وہ بھی جمعہ کے دن ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے
اور دیگر کتب میں بھی آتی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، اور بھی بہت سی کتب میں حدیث میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین کے ہاتھ میں شیشہ تھا، مجھے شیشہ دکھایا، چمکدار خوبصورت شیشہ، اس شیشے میں ایک نقطہ تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ شیشہ تو میں سمجھ گیا، یہ نقطہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، نقطہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقطہ یوم جمعہ ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ جمعہ کیسا ہے؟ یہ جمعہ کیسا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یوم المزید ہے۔ میں نے پوچھا وہ یوم المزید کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ جنت کا ایک میدان ہے، اس کا نام مزید ہے، اس میں اجتماع ہوگا ہر ہفتے، اور وہ جمعہ کے دن ہوگا۔ تو وہ محفل لگا کرے گی ہر جمعہ کو، ایک ہفتہ وار محفل ہوگی۔ کیا؟ ہر جمعہ کو ہفتہ وار محفل ہوگی، اور جس پنڈال میں میدان میں ہوگی اس کو مزید کہتے ہیں، مزید۔ بس اتنا کچھ آج بتانا تھا۔ مزید کی بات جو مزید ہے وہ انشاءاللہ اعتکاف میں بتائیں گے، اور چاہیں گے کہ آپ اس جمعہ کے دن مزید کے میدان میں ملیں، چاہیں گے کہ ہم سب میدان مزید میں ملیں، جیسے سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا تھا سعید بن مسیب سوق الجنہ میں ملیں گے۔ تو اس سال دعا کریں گے کہ ہم سب دعا کریں گے کہ پھر ہم سب یوم مزید میں ملیں۔ تو جو اعتکاف میں ہر سال آیا کریں بیٹھا کریں، ان کی ایک دعا ہوگی کہ اسی طرح یوم مزید میں ملاقات ہوگی، مگر وہ ملاقات مجھ سے آپ سے اس سے اس سے نہیں، وہ کس سے ہوگی یہ پھر اسی اعتکاف میں بتائیں گے۔ اور اشارہ صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اس ملاقات کے دن اجتماع سے پلٹ کر جب لوگ گھروں میں آئیں گے تو ان کی بیویاں پوچھیں گی جب گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، ہائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پلٹ کر آئے ہو تو کچھ اور ہی ہو گئے ہو، پلٹ کر آئے ہو تو کچھ اور ہو گئے ہو، چہروں کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، رنگ و نزہت ہی کچھ اور ہے، رنگ و نگہت ہی کچھ اور ہے، روپ ہی کچھ اور ہے، نور ہی کچھ اور ہے، جمال ہی کچھ اور ہے، حسن ہی کچھ اور ہے، چمک دمک ہی کچھ اور ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ جب گئے تھے تو ایسے نہیں تھے۔ وہ کہیں گے ملاقات کر کے آئے ہیں، ان کے پاس، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہیں گے ان کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں۔ اس جملے کو کہیں نا، وہ کہیں گے ان کے پاس کچھ لمحے بیٹھ کر آئے ہیں، بس یہ اس کا اثر ہے۔ یہ جمعہ ہے، جمعہ۔ اور یہ جو نماز جمعہ عادت ڈالی جاتی ہے میلاد آدم اور درود و سلام کے حوالے سے، عادت ڈالی جاتی ہے تاکہ اس دن بڑی تیاری کے ساتھ اس میدان میں پہنچنے کا شوق پیدا ہو اور ڈب اور سلیقہ آ جائے۔ اچھا بھائی، آ جاتے ہیں اس موضوع پر۔ سورہ توبہ اور الفتح کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، ہم نے بات شروع کی تھی ایمان کیا ہے اور مومن کون ہوتا ہے۔ اس مضمون کو ایک نئی جہت سے بیان کرنا شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ مکمل کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب ان پر، مومنوں پر کوئی صورت، مومن کون ہے؟ میں نے فرق کیا تھا نا کہ مسلم اور مومن میں فرق ہے، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔
جسم جھک جائے اللہ کے حضور تو مسلم ہے، اور دل اور جان جھک جائے اللہ کے حضور تو مومن ہے۔ باہر جھک جائے تو مسلم ہے، اگر اندر من جھک جائے تو مومن ہے۔ اس کی اطاعت تن پر وارد ہو جائے تو مسلم ہے، اور اس کی اطاعت اور بندگی من پر وارد ہو جائے تو مومن ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ ہمارا نہ تن رہا ہے نہ من رہا ہے، نہ ہمارا اسلام سلامت ہے نہ ہمارا ایمان سلامت ہے۔ تو ارشاد فرمایا وہ جو مسلمان ہوں گے جب ان پر کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جب آیتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تم میں سے کون ہیں کہ ان آیتوں کے اترنے نے جن کا ایمان بڑھا دیا ہے۔ اب آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، یعنی ایمان کا تعلق اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے کلام سے، قرآن سے، اس کے نزول سے کتنا ہے۔ تو اللہ کی آیتیں اور قرآن مجید کی صورتیں جب اترتی ہیں تو ان کے معانی، ان کے معارف، ان کے اندر انوار ہوتے ہیں، تجلیات ہوتی ہیں، ایک اثرات ہوتے ہیں، مالا اعلیٰ کے کلام الہی کے برکات ہوتی ہیں۔ تو آیتیں خالی الفاظ اور معنی کی شکل میں نہیں اترتی، روحانی اثرات، ثمرات اور برکات لے کر اترتی ہیں۔ تو کچھ وہ ہیں جو آیتیں صرف سنتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں سنائی دیتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ان آیتوں کے اندر کی حقیقتیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے من پر وہ آیتیں بیت جاتی ہیں، حالت بن کے بیت جاتی ہیں، طاری ہو جاتی ہیں۔ وہ آیتوں کے اندر جو کیفیت ہے وہ ان کے من کی حالت بن جاتی ہے۔ اس طرح ان کے قلب و باطن کا رابطہ اس مقام سے جڑ جاتا ہے جہاں سے وہ آیتیں آئی ہیں، مالا اعلیٰ سے جڑ جاتے ہیں، آیتیں ان کو جوڑ دیتی ہیں۔ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ آیتیں جوڑ دیتی۔ تو مسلمان پوچھتے ہیں، بھئی تم میں سے کون کون ہے، ہاتھ کھڑا کرو، جن کے ایمانوں کو ان آیتوں نے بڑھا دیا ہے، جن کے ایمان بڑھ گئے ہیں ان آیتوں سے۔ اب وہ جواب آ رہا ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو خالی مسلم نہیں مؤمن ہیں، جو صرف اسلام کے دائرے میں نہیں بلکہ بڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، فرمایا فزادتہم ایمانا، وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں ہمارے ایمان بڑھ گئے۔ تو ایک ایک آیت جو اترتی ہے تو ان کے ایمان بڑھتے ہیں۔ یہ تو عالم تھا جب آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر آیتیں اترتی اور آپ کی زبان مبارک سے سنائی دیتی تھی، تلاوت ہوتی تھی۔ ان کی کیفیتوں کا اور ان کے اثرات سے ایمان کے بڑھنے کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اپنی زندگی کی نوجوانی کے زمانے میں ایک ایسے قاری صاحب کو بھی سنا، دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں کہ وہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو پرندے اڑتے ہوئے نیچے اتر آ کے بیٹھ جاتے سنتے تھے، اور ندی، نہروں، دریا کے کنارے پڑھتے تھے تو لہروں کا بہاؤ رک جاتا تھا اور پرندے اتر کے آ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ان کا سنتے تھے۔ جب میں ان سے ملتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس وقت ان کی عمر 80 سال سے اوپر تھی۔
بڑے محبت اور عشق والے تھے. ان کا نام قاری عبدالعلی تھا. وہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، براہ راست ان کے مریدین میں سے. میرے ساتھ وہ بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اتنا جو بیان سے بھی باہر ہے. تو ایسے ایسے قرآن پڑھنے والے بھی ہیں. تو قرآن وارد ہوتا ہے دلوں پر. اس وقت پڑھا گیا تب بھی وارد ہوتا تھا، آج پڑھا جائے تب بھی وارد ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ کوئی سما کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے. عارف لوگ اولیاء اللہ کہتے تھے مریدین کو، طالبین کو، بیٹوں کو، بچوں کو کہتے تھے بیٹے جنت کی وادیوں میں سیر کیا کرو. کسی نے پوچھا حضرت جنت کی وادیاں کیا ہیں اور سیر کیسے کریں؟ فرمایا قرآن کی صورتیں. یعنی جب قرآن پڑھو، قرآن سنو تو یہاں سے نکل جایا کرو، وہاں پہنچ جایا کرو جہاں سے قرآن آیا ہے، اور جہاں کی باتیں سنا رہا ہے ان جگہوں میں گم ہو جایا کرو. یہ جنت کی وادیوں کی سیر ہے. تو فرمایا کہ قرآن کی آیتیں جن کا ایمان بڑھا دیں وہ مومن ہیں. فرق سمجھ. اور جن پر صبح و شام قرآن پڑھایا جاتا رہے اور وہ ٹس سے مسی نہ ہوں وہ مومن نہیں ہے. ہم ان میں سے ہیں جو ٹس سے مسی نہیں ہوتے. پڑھا گیا نہ پڑھا گیا ایک جیسا. تو اس کیفیت کو، ایمان کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے نسخہ ہے، دل قرآن کی آیتوں سے لگا لو. کیا؟ دل قرآن کی آیتوں سے لگا لو. مگر یہ دل والے لوگ ہی دل لگایا کرتے ہیں. رموز سے سر دل بے دل چدانت. جن کے دل ہی نہیں رہے وہ دل کی باتیں کیا جانیں. ان دنوں میں دل نہیں رہے. پھر ارشاد فرمایا سورہ الفتح میں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ کی ذات وہ ہے. فتح کا ذکر فرمایا، فتح کا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کا ذکر کیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو مومن ہیں ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرماتا ہے. ان کے دلوں سکینہ دولت سکون اخروی ہے. آخرت کی جو سکون کا، اللہ کے ساتھ دل کے لگنے سے جو سکون ملتا ہے وہ دولت اللہ مومنوں کے دلوں میں اتارتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اطمینان پہلا درجہ ہے، طمانینت پہلا درجہ ہے. اور جو پھر اس میں ثبات اور استقامت پا لیتے ہیں ان کی طمانینت سکینت سے بدل جاتی ہے. ان کا اطمینان السکینہ فی القلوب اس حالت سکون میں بدل جاتا ہے کہ پھر جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو ان کے دلوں کو سکون نہیں آتا. اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی آیتیں نہ سنیں، اللہ کی باتیں نہ سنیں، اللہ کی مجلس میں بات نہ ہو، اس کے حبیب کی بات نہ ہو تو دلوں کا سکون لٹا لٹا رہتا ہے. مضطرب رہتے ہیں، مضطر رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور دل تڑپتا رہتا ہے. اس طرح جیسے ہوا سے پتے، خشک پتے صحرا میں دائیں بائیں اڑتے پھرتے ہوں. ادھر اللہ کا ذکر ہوا، ادھر دل سکون پا گئے. اب اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ اس کے بڑے تذکرے ہیں، بڑے تذکرے ہیں، بڑے تذکرے ہیں. مگر کوئی نمونہ کمال دیکھنا ہو کہ اللہ کا ذکر کیا سکون اور سکینہ قلب دیتا ہے، کوئی نمونہ کمال آقا علیہ السلام کی امت میں، آقا علیہ السلام کی امت میں دیکھنا ہو تو اللہ کی عزت کی قسم امام زین العابدین کی مناجات کو پڑھو اور سنو. میں نے آپ سے 1 سال قبل 2 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو دوں گا، تو وہ پچھلے سال تو آپ کو مہیا نہ کر سکا. اس سال انشاءاللہ رات دن لگے ہوئے ہیں
وہ چھپ کر آپ جب اعتکاف میں پہنچیں گے تو سیدنا امام زین العابدین کی مناجات آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. جمع تو بہت زیادہ کی ہے میں نے, کوئی لگ بھگ 100 کے قریب مناجات جمع کی ہیں. کتنی؟ 100 کے قریب. مگر چاہا کہ جب تک ان کا ترجمہ نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, لہذا کوئی 25 کے قریب کا ترجمہ ممکن ہو پا رہا ہے. میں نے مطبوعہ تراجم جہاں جہاں سے ممکن تھے منگوائے ہیں, تو وہ جتنے تراجم ہو سکے مل سکے 25 کے قریب مناجات سیدنا امام زین العابدین کی ترجمہ کے ساتھ چھپ کے آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت بہت تحفے آپ کے لیے آ رہے ہیں. میں نے ارادہ کر لیا ہے اور رات دن لکھ رہا ہوں انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر مختلف صیغوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ 10,000 درود پاک لکھ رہا ہوں آپ کے لیے, اور ہر درود الگ لفظ اور الگ صیغوں کے ساتھ, ہر ایک میں الگ الگ شان آقا علیہ السلام کی. اس میں سے جتنے 1000 مکمل ہو گئے دلائل البرکات کی شکل میں, وہ بھی چھپ کے اعتکاف میں آپ کے ہاتھ میں ہوں گے انشاءاللہ. تو اس اعتکاف میں جو وظائف آپ کو دیے جائیں گے وہ حضور کی کثرت کے درود و سلام کے ہوں گے, اور راتوں کو امام زین العابدین کی مناجات کے ہوں گے. رات دن لگے ہیں, رات بھی میں عشاء اور تراویح پڑھ کے بیٹھا ہوں, اور صبح 4 بجے اس کے آخری کاغذ جو تیار ہوئے لکھ کر تو میں نے انسٹیٹیوٹ میں کمپیوٹر والوں کو بھیجے. صبح 4 بجے پھر اٹھ کے تہجد اور پھر سحری کے لیے آیا. اس طرح ساری رات, اور یہ بھی اللہ بھلا کرے یہ بچے ہیں انسٹیٹیوٹ میں رات دن ان کے بھی جگرتے ہیں, یہ بھی کیا بن گئے ہیں, راتوں کو جاگنے والے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو قیام کرتے اور کرواتے تھے, اور جو لوگ رات بھر ان کے ساتھ جاگتے, اس طرح اور بھی تابعین تبع تابعین بڑے اہل اللہ راتوں کو قیام کرتے تھے اس زمانے میں, ساری رات جاگتے. تو وہ جو راتوں کو جاگنے والے جب امام اعظم ابو حنیفہ کو ملتے تو ان کی طبیعت تھی اور طریقہ تھا, جب راتوں کو جاگنے والے ملتے تو کہتے کیا حال ہے, یہ لیلیین آ گئے ہیں, راتوں والے آ گئے ہیں. ہاں کیا کہتے, یہ لیلیین آ گئے, راتوں والے آ گئے. اور راتوں والوں کے, کل راتوں والوں کے امام زین العابدین سید الساجدین شمس اللیلیین, راتوں کو جاگنے والوں کا سورج ہے. ان کی مناجات چمکا دیتی ہیں دل کو. سبحان اللہ. یہ آپ کو اعتکاف میں دیں گے انشاءاللہ, بلکہ پڑھائیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کے دلوں میں سکینت, یہ سکون نازل کیا. وہ سکون کون سا؟ جو خاص ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ, اللہ کی باتوں کے ساتھ. کیوں سکینت کیوں نازل کی؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَا إِيمَانِهِمْ, تاکہ ان کے ایمان پر ایمان کا اضافہ ہو جائے, ان کے ایمان پر ایمان چڑھ جائے, ان کے ایمان پر ایمان بڑھ جائے, ان کے ایمان پر ایمان کا اضافہ ہو جائے. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَا إِيمَانِهِمْ, ایمان تو پہلے بھی تھا مگر وہ پہلے والے ایمان پر ایک اور اگلا ایمان چڑھ جائے, رنگ چڑھ جائے, ایمان پر ایمان کا رنگ چڑھ جائے. تو میں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے, میں نے اس کا جو ترجمہ کیا, پہلا ایمان اور پچھلے ایمان کا فرق کیا. ترجموں میں مترجمین نے فرق نہیں کیا, بس ایمان پر ایمان کا اضافہ کر دیا. تو دراصل لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَا إِيمَانِهِمْ, ان کے پہلے ایمان پر ایک اور ایمان چڑھ جائے. یعنی پہلا ایمان ان کا علم الیقین تھا. کیا؟ پہلا ایمان ان کا حق کا علم تھا, اور جب دوسرا ایمان چڑھتا ہے تو یہ عین الیقین والا ایمان چڑھ جائے, وہ ایمان جو دکھا دیتا ہے. پہلا ایمان بتا دیتا ہے, دوسرا ایمان دکھا دیتا ہے, اور پھر ایک تیسرا ایمان ہے حق الیقین, وہ چکھا دیتا ہے, وہ چکھا دیتا ہے.
پہلا ایمان چھپے ہوئوں کا بتا دیتا ہے، چھپی حقیقتوں کا بتا دیتا ہے۔ دوسرا ایمان پردہ اٹھا کے دکھا دیتا ہے، اور جب تیسرا ایمان چڑھتا ہے تو وہ صرف دکھاتا نہیں، ہاتھ سے کچھ لے کر ایک جام پلا دیتا ہے، ایک جام لے کر پلا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس لیے پلانے کی بہت بات کی ہے جنت میں، پلائے جائیں گے جام، جام پلائے جائیں گے، اور فرمایا مومنو تمہیں جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے، بھر بھر کے پلائے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو پلائے جائیں گے بھر کر، ہر ایک کے جام میں تھوڑی سی کافور کی آمیزش بھی کر دیں گے تاکہ کیف و سرور بڑھ جائے۔ کافور سے، جنت کا کافور تمہارے کیف و سرور کو بڑھا دے، تو تمہارے جام میں تھوڑی سی کافور کی ملاوٹ آمیزش کر دیں گے، ایک چٹکی کافور کی ڈال دیں گے تاکہ نشہ بڑھ جائے، کیف بڑھ جائے، سرور بڑھ جائے۔ فرمایا سرور ہوں گے مدہوش نہیں ہوں گے، مسرور ہوں گے مدہوش نہیں ہوں گے، تو پلا دیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا جانتے ہو کافور کیا ہے؟ کہیں تمہارا دھیان اس کافور کی ٹکیا پر نہ چلا جائے۔ فرمایا اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ تھوڑی تھوڑی جھلکیں ہیں، بس یہ تھوڑی تھوڑی ایسے جھلکے ہیں، اصل وہاں ہے، منبع وہاں ہے، یہ تو ان چیزوں کا اترن ہے۔ کیا ہے؟ بس ایسے اترن ہے جو تمہیں چکھایا دکھایا جاتا ہے، لالچ دلایا جاتا ہے، یہ تو اترن ہے، اصل منبع وہاں ہے۔ فرمایا جانتے ہو وہ کافور کیا ہے؟ جو مومنوں کو، کیا؟ جو مومنوں کو ان کے جام میں تھوڑا سا ڈال کے پلایا جائے گا۔ فرمایا وہ کافور ایک خاص چشمہ ہے، وہ ایک خاص چشمہ ہے، اور وہ چشمے کافور کے چشمے وہ جن کو پلائے جائیں گے جام، وہ جنت کے اور طبقے اور طبق میں ہوں گے۔ کافور کے چشمے جنت کے اوپر کے طبقوں میں ہوں گے۔ عام مومن جنت کے ان طبقوں میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ کچھ ہیں ما ایمانہم والے، کچھ ہے ایمان زادو ایمانن والے، اور کچھ اس زادو ایمانن پر بھی فوقا ایمانن والے ہیں۔ تو جنت کے طبقے ہوں گے، پہلے درجے کے ایمان والے جام پیئیں گے جس میں کافور کی چٹکی تھوڑی سی 2 قطرے ہوں گے۔ وہ کافور کے چشمے اونچے کے طبق میں ہوں گے، اونچے طبقے۔ وہ چشمے کن کے لیے ہوں گے؟ فرمایا جن کا درجہ ایمان میں اونچا ہوگا وہ مقربین ہوں گے، وہ لوگ جو خاص ایمان والے ہیں، وہ ملاوٹ والا جام نہیں پینیں گے، خالص کافور پئیں گے، ان چشموں سے براہ راست پئیں گے۔ اور یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نچلے تو وہاں جا نہیں سکتے، اس لیے کافور کے 2 قطرے ڈال دیے تاکہ اس لذت کا بھی کچھ نشہ آ جائے۔ اور وہ جو اس اونچے طبقات جنت میں جہاں کافور کے چشمے ہیں، اونچے ایمان والے براہ راست ان چشمہ ہائے کافور سے پئیں گے، اور کافور سے پینے والوں کی طاقت بھی اور ہوگی۔ کیا طاقت؟ روحانی طاقت، روحانی طاقت۔ جو نیچے طبقوں سے پئیں گے جام، وہ صرف پی سکیں گے، کسی اور کو پلا نہیں سکیں گے۔ ہائے ہائے، یہ ہے فرق مومن کے درجات کا۔ مومن کون؟ نچلے پی سکیں گے، اور جنہیں پینے کی اجازت نہیں، جنہیں اس جام تک اجازت نہیں کہ ان کے لب پہنچ سکیں، جو ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اس جام تک پہنچیں، اور وہ چاہیں کہ ان کے دوست ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، چاہیں کہ انہیں پلا بھی دیں تو حکم ہوگا نہیں، تم صرف پینے والے ہو، پلانے والے نہیں ہو، پلا نہیں سکتے، بس اپنے تک رکھو، ابھی اتنی طاقت نہیں تم میں کہ جسے چاہو پلا دو۔ اور وہ جو کافور کے چشموں سے پی رہے ہوں گے، فزادو ایمانن، زیادہ ایمان والے، اونچے ایمان والے،
وہ جو کافور کے چشموں سے پی رہے ہوں گے ان کے لیے فرمایا وہ خود پیئیں گے، اور خالی ایک جگہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے نا، سیر و تفریح پر بھی جائیں گے، دعوتوں پر جائیں گے، آج ادھر پروگرام ہے، آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، آج وہ محفل ہے، آج وہاں جا اپوائنٹمنٹس ہوں گی، کبھی اونچرے طبق، کبھی اس طبق، کبھی اس طبق، وہ جائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے۔ تو جہاں ان جگہوں پر بھی جائیں گے جہاں چشمہ ہے کافور نہیں ہوں گے، تو فرمایا یہ کافور کے چشموں سے پینے والے فزادو ایمانا، جن کے ایمان زیادہ ہو گئے اور جو مومنین کاملین ہو گئے، فرمایا وہ خود پیئیں گے کافور سے، وہ یفجرونہا تفجیرا، اور جن کو پلانا چاہیں گے انگلی سے اشارے کریں گے، جس چشمے کو چشمہ ساتھ ساتھ چلے گا، جدھر جائیں گے اشارہ انگلی کا کر کے چشمے کو ساتھ لے جائیں گے، ان کی انگلیوں کو مقام میں کل نصیب ہوگا، جس چشمے کو اشارہ کریں گے چشمہ نہر بن جائے گا، چشمہ نہر بن جائے گا۔ ایک نہریں تو وہ ہوں گی جو اللہ نے پہلے رواں کر رکھی ہیں، ایک نہریں وہ ہوں گی جو ولی رواں کر دیں گے، جو کامل مومن رواں کر دیں گے، جہاں جانا ہے وہ یہاں نہیں آ سکتے، ان کے پیارے ہیں، ان کی عقیدت والے ہیں، محبت والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی سنگت والے ہیں، تعلق والے ہیں، مخلص ہیں، وفادار ہیں، اطاعت گزار ہیں، مگر یہاں کافور تک پہنچنے کے قابل نہیں، تو ان کو طاقت ہوگی کہ وہ تو کسی کو پلا نہیں سکتے، تمہیں طاقت ہے خود پیو، اور جن محبت کرنے والوں کو چاہو پلانا، چشمے ساتھ لے جاؤ، پلاتے پھرو۔ وہاں یہ ہوگا پہلے ایمان والوں کی کیفیت کہ جام بھی نہیں پلا سکیں گے، کیا ایک پیالہ بھی نہیں پلا سکیں گے، خود پیئیں گے، اور ان کا عالم ہوگا کہ جام تو کیا چشموں کے چشمے ساتھ لے جائیں گے۔ ہائے ہائے، سمجھ آ گئی کتنا فرق ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ہر کوئی ایک جیسا ہے، ارے جنت میں بھی کوئی ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں ہر کوئی ایک جیسا ہے، اور بھئی نہیں، شکل صورت میں ایک جیسا ہے، بناوٹ میں ایک جیسا ہے، اندر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ باہری باہر ایک جیسا ہے، باہری باہر، بناوٹ میں سب ایک جیسے، سجاوٹ میں ایک جیسے نہیں ہیں، تو کچھ تو جام ہی نہیں پلا سکتے، کچھ یہ کہ چشمے ہی ساتھ لے جائیں گے، یہ اولیاء ہوں گے، مومنین کاملین ہوں گے۔ اور اس میں جو میرے ایک وجدان نے بات کی، جہاں یہ بات ختم کی، اس کے بعد اگلے تیسرے مقام پر قرآن نے اسی کے ساتھ متصل کہا، یہ ہوں گے پینے والے، پلانے والے۔ اب کوئی ان چشموں کا مالک بھی تو ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ ہیں پینے والے، یہ اونچے ایمان والے لوگ ہیں، پلانے والے جہاں چاہیں جس کو چاہیں پلا دیں، یفجرونہا تفجیرا۔ اب چشمہ کافور کا جو پیتا ہے پلاتا ہے، ضروری تو نہیں کہ وہ مالک بھی ہے، ممکن ہے وہ مینیجر ہو، ایک گاہک ہے پی رہا ہے، ایک پلانے والا مینیجر بھی ہو سکتا ہے، جنرل مینیجر ہو سکتا ہے، کوئی ڈائریکٹر جنرل ہو سکتا ہے، کوئی ایم ڈی ہو سکتا ہے، درجے ہیں۔ اس کو ایک چشمہ دیا ہے کافور کا، اس کے یہ بہت بڑے درجے کا مومن ہے، اس کو 2 چشمے ہیں، اس کو 10 ہیں، اس کے 20 ہیں، اس کے 50 ہیں، اس کے 100 ہیں، 1000 ہیں، مینجمنٹ دے رکھی ہے، اتنے چشموں کی مینجمنٹ، انتظام و انسلام دے رکھا ہے، اور اختیار دے رکھا ہے، بھئی جس کو چاہو پلا سکتے ہو، مالکوں نے اختیار دے رکھا ہے۔ کئی مالک بھی ہوں گے مگر ضروری نہیں کہ ہر پلانے والا، بولیے، سیلز مین بھی تو ہوتے ہیں نا، بیچتے ہیں، تو مالک کون ہوں گے؟ جب اس سے آگے بات چلی تو حضور کی اہل بیت کا ذکر کر دیا، ہائے آقا کی اہل بیت کا ذکر کر دیا، اگلے حصے میں آیتیں آ رہی ہیں، تو جو جوڑ میں سمجھا ہوں، جو جوڑ متصل ہیں آیتیں، جو جوڑ میں سمجھا ہوں، تو فرمایا یہ گیا میرے حبیب، مالک تو آپ کی اہل بیت ہوگی، مالک تو آپ کی اہل بیت ہوگی، اور مینیجر سارے اس کے اولیاء ہوں گے۔
اور بینیفیشریز کل مومنین ہوں گے. یہ نظام جنت ہوگا. پھر فرمایا سورہ کہف کا ذکر کر کے انہم، وہ جو 7 اصحاب کہف چلے تھے، ایمان کی بات، میں ایمان کے درجے بتا رہا ہوں. جو 7 اصحاب کہف چلے تھے، فرمایا انہم فتیتن، وہ ایک جماعت تھی جوانوں کی، 7 جوانوں کی جماعت تھی. آمنوا بربہم، خاص ایمان والے تھے. آپ کہیں گے یا اللہ پر ایمان لائے تو خاص کا لفظ کیسے لگا دیا؟ آگے آ رہا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. وہ خاص ایمان والے یہ تھے کہ ایمان والے تو تھے ہی، مگر ہم نے ان کے ایمان میں ہدایت کا اضافہ کر دیا تھا. تو زدناہم ہدا، پتہ چلا کہ ہر صاحب ایمان کی ہدایت ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے درجہ ایک جیسا نہیں، ویسے ہدایت ایک جیسی نہیں. کسی کو اتنی ہدایت ملی، کسی کو ڈھیروں ہدایت ملی. زدناہم ہدا، ہم نے ان کو ایسا صاحب ایمان بنایا کہ ان کے ایمان میں ہدایت کا اضافہ کر دیا، ان کے ایمان میں ہدایت کو بڑھا دیا ایمان میں ہدایت کو. تو وہ زیادہ ایمان والے بن گئے اور ان کے ایمان پر ایمان کا رنگ چڑھ گیا، ہدایت پر ہدایت کا رنگ چڑھ گیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور میں ربطنا کو اصل مادہ سے لے رہا ہوں. دلوں میں اللہ پاک نے ایک خاص ربط نازل فرما دیا، ربط کے مادہ سے لے رہا ہوں. ان کے دلوں پر اللہ نے خاص ربط نازل کر دیا کہ سوئے تو غار میں تھے، 3 صدیوں تک سوئے تو غار میں تھے مگر رہتے یار کے ساتھ. ربطنا علی قلوبہم، دیکھنے میں غار میں تھے مگر حقیقت میں قربت یار میں تھے، قربت یار میں تھے. اس لیے 300 سال لیٹے رہے اور سورج ان کی خاطر اپنا راستہ بدل کر چڑھتا بھی تھا اترتا بھی تھا. طلوع و غروب راستہ بدل کے کرتا تھا. کیونکہ زدناہم، وہ بڑے ہوئے ایمان والے تھے، غار سے یار تک والے تھے. کیا؟ غار سے یار والے تھے، غار سے یار والے تھے، یار تک والے تھے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اللہ نے یہ ربط اتار دیا تھا. دل ان کے جڑ گئے تھے ایک ربط کی رسی میں، مضبوطی میں، ثبات میں، استقامت میں، سکون میں، اطمینان میں، کیفیت میں. ان کے دل جم گئے تھے، جم گئے تھے. اور اس ربط نے انہیں ایسا بنا دیا تھا. میں نے بتایا نا کہ جب کوئی اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر صرف ملتا نہیں، لینے والا صرف نہیں رہتا، بلکہ بولیے دینے والا بھی ہو جاتا ہے، بانٹنے والا. تو کوئی مومن تو یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے لے پاتا ہے. اور ربطنا علی قلوبہم، اگر اس ربط اور رابطہ میں آ جائے کوئی مومن تو پھر لیتا تو ہے ہی، جسے چاہتا ہے دیتا رہتا ہے. اب یہاں جو اگلی بات آ گئی، اب تک آپ نے سنا کہ انسان نے انسان کو دیا، مومن نے مومن کو دیا، مومن نے مومنوں کو دیا. درجے فرق تھا، ان کے درجے نیچے تھے، ان کا درجہ اونچا تھا. ان اونچے درجے والے مومنوں نے نچلے درجے والے مومنوں کو دیا. اللہ کے بندوں نے نچلے درجے کے بندوں کو دیا، انسانوں نے انسانوں کو دیا. اب تک یہ سنا، مگر بندہ اگر اللہ کے ساتھ ربط اور رابطے میں آ جائے، مومن اللہ کے ساتھ ربط اور رابطے میں آ جائے اور اس کا دل پر اللہ کا ربط اتر جائے اور وہ ایمان خاص کے درجے میں چلا جائے اور اس کا ایمان اور دل اللہ کی ذات اور اس کی بارگاہ قربت کے ساتھ مربوط ہو جائے، تو پھر وہ دیتا ہے. مگر پھر دینا اتنا اس کا وسیع و عریض ہو جاتا ہے کہ یہ قید بھی نہیں رہتی کہ دینے والے
مومن صرف بندوں کو دینا ہے، نہیں چاہے بندوں کو دے دے چاہے کتوں کو دے دے۔ پھر یہ قید بھی اٹھا لی جاتی ہے کہ صرف بندوں کو دینا ہے، نہیں وہ دینے پر آ جائے دل خوش ہو جائے اپنے رکھوالی کرنے والے کتے پر تو کتے کو بھی دینے کا اختیار ہوتا ہے کہ میری رکھوالی کرتا ہے، میرا گارڈ ہے، دشمنوں کو بھونکتا ہے میرے لیے، میری حفاظت کرتا ہے، کھانے کو دوں یا نہ دوں بھوکا مالک کے در پہ بیٹھا رہتا ہے، میرے قدموں میں دم ملاتا ہے، وفادار ہے۔ ارے وفادار بندہ تو کیا کتا بھی ہو تو یہ اسے بھی دے دیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہو جائے اگر کہ ضد نہ ہو، ان کی ایمان پر ہدایت چڑھ جائے، اضافہ ہو جائے اور مومن اس درجہ ہدایت پہ پہنچ جائے تو پھر درجے یہاں تک بھی جاتے ہیں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ قید بھی اٹھا دی جاتی ہے، اختیار مطلق ہو جاتا ہے، جسے چاہو دے دو جتنا چاہو دے دو۔ تو پھر کیا ہوا؟ 300 سال تک وہ اصحاب کہف کیا ایمان والے اور جن کے ایمان میں ہدایت کا اضافہ ہو گیا تھا اونچے ایمان والے 300 سال تک بغیر کھائے پیے اندر لیتے رہے، خود بھی زندہ رہے، اور 300 سال تک ان کا کتا جو ان کے در پہ بیٹھا تھا رکھوالی کے لیے اسے چھچڑے تو کوئی نہیں پہنچا جاتا تھا نا، اسے کو ڈال تو نہیں جاتا تھا، یہ تو اس لیے 300 سال تک زندہ رہے کہ رب کھلاتا رہا، روحانی غذا دیتا رہا، ربطنا علی قلوبہم، ربط اور رابطے میں تھے، ہائے 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 ربط میں تھے۔ ارے جو ربط میں آ جائے اسے کسی شے کی حاجت نہیں رہتی، جو ربط میں آ جائے وہ حاجت مند نہیں رہتا۔ یہ تو رابطے میں تھے تو بغیر کھائے 300 سال تک زندہ تر و تازہ سلامت رہے، چونکہ رابطے والا دیتا تھا۔ تو کتا کس کے رابطے میں تھا؟ یہ رب سے رابطے میں تھے، کتا ان سے رابطے میں تھا۔ یہ مومن رب سے رابطے میں تھے، ربطنا علی قلوبہم، اللہ کا ربط ان سے تھا، ان کا ربط اللہ سے تھا، ان کا رابطہ اللہ سے تھا۔ تو کتے کا رابطہ کس سے تھا؟ کتے کا رابطہ ان بندوں سے تھا، ایمان اور ہدایت والے بندوں سے۔ لوگوں ربط رکھا کرو اللہ والوں سے، رابطے میں رہا کرو۔ جب سے امت کے رابطے کٹ گئے ساری برکتیں چھن گئیں۔ ایک بندہ ہو یا ڈھیر لوگ ہوں، جس کا ربط اور رابطہ جتنا مضبوط ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ ارے کتا ہو کر پا گیا، ہم بندے ہو کر محروم ہوتے ہیں۔ 300 سال تک کتا بغیر کھائے پیے 3 صدیاں زندہ بیٹھا رہا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور 3 ماہ یا 6 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ان پر توجہ کرتا اور ان مومنوں، یہ جو مومن تھے ان کی کروٹیں بدلتا تھا تاکہ ایک ہی کروٹ پڑے پڑے تھک نہ جائیں، بدن کو داغ نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، کروٹیں بدلتا تھا۔ وہ تو کروٹیں ان کی اس لیے بدلتا تھا کہ یہ اس سے رابطے میں تھے، یہ اس سے رابطے میں تھے، تو ان کا رابطہ تھا، وہ ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا؟ جب ان کی کروٹ اندر بدلتی اسی وقت وہی کروٹ باہر کتے کی بدل جاتی تھی۔ وہ ان کی کروٹ بدلتا اور ان کی کروٹ کتے کی کروٹ بدل دیتی تھی۔ وہ جو رابطہ ہے وہ پھر میں نے بتایا صرف بندہ لیتا نہیں آگے بھی دیتا ہے۔ اور یہ رابطہ کتے کو کیسے ملا؟ بس وہ ثابت قدم رہا اللہ والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے ثابت قدم رہا۔ وہ جن کو ایمان پر ایمان مل گیا تھا اور جن کے ایمان پر ایمان اور اس پر ہدایت نصیب ہو گئی تھی، وہ جو تیسرے درجے میں چلے گئے تھے، بلند ترین درجے میں، اور اللہ سے رابطے میں آ گئے تھے، اللہ سے رابطے میں آ گئے تھے، وہ کتا ان کے رابطے میں ایسا آیا کہ اس نے دل توڑا ہی نہیں۔ یہ پتھر مارتے تھے جب آ رہے تھے، غار میں آنے سے پہلے آپ جو تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، امام قرطبی کو اٹھا لیں،
ابن جریر طبری کو اٹھا لیں، امام سیوطی کو الدر المنصور اٹھا لیں، روح المعانی اٹھا لیں، امام رازی کو اٹھا لیں، جو تفسیر بڑی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ اس کا رابطہ اتنا مضبوط تھا ان سے جیسے ان مومنوں کا رابطہ اللہ سے مضبوط تھا۔ اسی طرح کتے کا رابطہ ان مومنوں سے مضبوط تھا۔ رابطہ مضبوط ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہائے ہائے، وہ دے یا نہ دے، بندہ دل نہ توڑے، یہ رابطہ ہے۔ ہائے ہائے، وہ ہنسائے یا رلائے، بندہ جمع رہے، وہ خوشی دے یا غم دے، عزت دے یا بے عزت کرے، اٹھا دے یا گرا دے، بیمار کر دے صحت مند کر دے، دے دے واپس لے لے، چھین لے گھر بھر دے، جو چاہے کرے۔ رابطہ کی تعریف بتا رہا ہوں، رابطہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر دے، بندہ جڑا رہے، جڑا، اس کو کہتے ہیں ربطنا علی قلوب، جڑا رہے۔ بندہ کہے مولا تیری مرضی بیمار کر، تیری مرضی صحت مند رکھ، میں نے تجھ سے عشق کوئی صحت کی وجہ سے تھوڑا جوڑا ہے، اس لیے تو نہیں جوڑا کہ صحت کی وجہ سے تیرا عاشق ہوں، چاہے کھلا چاہے بھوکا رکھ، میں نے کوئی کھانے کے لیے تجھ سے تعلق جوڑا ہے، چاہے عزت دے چاہے بے عزت کر، میں نے کوئی عزت کے لالچ میں تعلق جوڑا ہے، تو جو چاہے کر، میں نے تیرے کیے سے تعلق نہیں جوڑا، تجھ سے تعلق جوڑا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے تیری نعمتوں سے تعلق نہیں جوڑا، نعمت والے سے تعلق جوڑا ہے، تجھ سے تعلق ہے، نعمت سے نہیں جوڑا تعلق۔ کیا؟ انعمت علیہم، نعمت کرنے والے سے جوڑا ہے، نعمت کو جب سے تجھ سے جڑ گیا ہوں، نعمت ملے یا نہ ملے اسے درمیان سے نکال دیا ہے۔ ربطنا علی قلوبہم، تو ایمان کا تیسرا درجہ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں رابطہ مضبوط کرو، اور طریقہ یہ ہے جن کا رابطہ مضبوط ہے ان سے رابطہ کرو، جن کا رابطہ مضبوط ہے ان سے رابطہ کرو، پھر وہ رابطہ ربط میں لے جاتا ہے۔ تو کتے کا رابطہ اور ربط اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے پتھر مارے کتے کو کہ بھاگ جا، آپس میں بات کرتے تھے یہ کتا ہے، یہ بھونکے گا، کافر بادشاہ کو پتا چل جائے گا ہم یہاں اس غار میں لیتے، مروا دے گا، پھنسا دے گا، بگاؤ اس کو۔ وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارتے، روڑے مارتے کتے کو، کتا بھاگتا نہیں تھا، یہ اور مارتے۔ میں رابطے کی تعریف بتا رہا ہوں، پتھر بھی ماریں تو تب بھی نہ چھوڑو۔ اس کتے کا رابطہ اور ربط اتنا مضبوط تھا کہ جب اس کو پتھر پڑے، بڑے پڑے، اس نے کہا میں نے بھاگنا تو ہے نہیں، اے ولیو، اللہ کے ولیو، اے اولیاء اللہ، مومنو، ایک نہیں سارے پہاڑوں کے پتھر توڑ کے مار ڈالو، مر جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن عرض کیا باری تعالیٰ مجھے ایک بار زبان دے دے، میں ان سے ایک بات تو کر لوں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ کتا اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اگلی دو ٹانگوں کو ہاتھ بنا کر اس طرح اللہ سے التجا کرنے لگا، اگلی دو ٹانگیں اٹھا لی، ہاتھ بنا لی، پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور التجا کا انداز کر کے ان سے پوچھتا ہے اللہ والو، مومنو، مجھے کیوں مارتے ہو؟ اللہ نے اسے بولی دے دی، اللہ نے خواہ اس کو بولی عطا کر دی کہ ان سے بات کر لے، یا وہ اللہ والے تھے، وہ جس بولی میں بھی بولا ان کو اللہ نے سمجھ دے دی کہ سن لو یہ کیا کہتا ہے، یا یہ ان کی بولی میں بول پڑا یا وہ اس کی بولی کو سمجھ گئے۔ باہر صورت اس نے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو مومنو، اللہ والو؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، ہم چھپ کے غار میں جانا چاہتے ہیں، تو بھونکے گا، دشمن کو پتا چل جائے گا، اس لیے بھگا رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھ لیں، میرے لفظ نہیں ہے، 1000 سال 1100 سال پہلے، 900 سال پہلے کے مفسرین، محدثین،
अकाबरीन की बताई हुई बात है, हदीस की रोशनी में, हदीस की रोशनी में। इसलिए मारते हैं कि तू कुत्ता है, भौंकेगा। उसने कहा, ये उसके लफ्ज हैं, मैं कुत्ता जरूर हूं मगर भौंकने वाला नहीं हूं। और जो अल्फाज हैं कुत्ते के, वल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कोई तफासीर में उसके लफ्ज आए हैं, उसने कहा वल्लाह इन्नी उहिब्बुल औलिया अवस्सालिहीन। कुत्ते ने कहा खुदा की कसम मैं औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूं, औलिया अल्लाह को भौंकने वाला नहीं हूं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूं। कुत्ते ने कहा कि खुदा की कसम मैं औलिया अल्लाह को और सालेहीन को भौंकने वाला नहीं हूं, औलिया और सालेहीन से मोहब्बत करने वाला हूं, ये कहा। उन्होंने कहा अच्छा मोहब्बत करने वाला है अल्लाह के वलियों से, चलो कोई नहीं फिर आ जा। वो कुत्ता बन के बैठ, वो कुत्ता था, बैठ गया। जब उसने इतनी इस्तिकामत दिखाई और रब्त मजबूत रखा, रब्त और राबता मजबूत रखा, तो अल्लाह पाक ने उसको भी जोड़ दिया। जो फैज अंदर दिया वही बाहर दे दिया। जो फैज अंदर दिया वही दरवाजे वालों को दे दिया। जो अंदर वालों को मिला वो बाहर दरवाजों पे बैठने वालों को, दहलीज वालों को भी मिल गया। रब्त और राबता, भले वो कुत्ता ही था मगर वो भी फैज पा गया। हम तो उस कुत्ते जैसे भी न रहे, हम तो उस कुत्ते जैसे भी न रहे। फिर अल्लाह ने सिला क्या दिया? चूंकि वो जुड़ गया, भागा नहीं, छोड़ के नहीं गया, अल्लाह उनको सिला ये दे रहा है क्योंकि वो उन्हें छोड़कर नहीं गया। एक तो 3 सदियां उसे सलामत रखा, और चूंकि उसने दामन नहीं छोड़ा था वलियों का, तो अल्लाह ने उस पर करम क्या किया? उसने कहा कुत्ते, तूने कुत्ता होकर इनको नहीं छोड़ा, अब मैं रब हूं, सिला ये दूंगा कि अब जहां इनका जिक्र होगा तेरा जिक्र साथ होगा, जहां ये जाएंगे तू भी साथ जाएगा। तो कुरान मजीद ने क्या किया? फरमाया फसयकुल, अभी पूछेंगे ये लोग, भाई ये सारे मोमिन, ईमान वाले, हिदायत वाले असहाबे काफ कितने थे? तो कुरान ने कहा यकूलून सलासतुन, ये कहेंगे 3 थे। क्या? 3 थे। साथ अल्लाह कहता है ये कहेंगे 3 थे। अल्लाह कहता है मैं ऐड कर रहा हूं, इजाफा कर रहा हूं, खाली 3 न कहो, वराबिहुम कल्बुहुम, चौथा इनका कुत्ता था। वो कहेंगे 3 थे, अल्लाह कहता है नहीं, चौथा इनका कुत्ता था। रब ने उस कुत्ते के नाम को भी अपने वलियों मोमिनों के नामों से जोड़ दिया कि वो भी जा जुदा ना। फिर फरमाया, फिर कई कहेंगे यकूलून खमसतुन, कई कहेंगे 3 नहीं, कई कहेंगे 5 थे, कई कहेंगे 5 थे। अल्लाह ने कहा यकूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, कुछ कहते हैं 5 थे, मैं कहता हूं अगर 5 थे तो लोगों छठा इनका कुत्ता था। हाय हाय हाय। कुछ कहते हैं 5 थे, अच्छा 5 थे तो छठा इनका कुत्ता था। और फिर फरमाया अल्लाह पाक ने, कुछ कहते हैं 7 थे, यकूलूना सबातुन, कुछ कहते हैं 7 थे। तो अल्लाह ने फरमाया वो कहते हैं 7 थे, वराबिहुम कल्बुहुम सामिनहुम कल्बुहुम, तो मैं कहता हूं 8वां इनका कुत्ता था। शेख जायद फैयाज बताएं भाई, अगर आप कहीं 10-15 बंदे चले जाएं खाने के लिए, खाने की बात आपसे ज्यादा जुड़ती है, शेख जायद फैयाज के साथ जुड़ती। 10-15 बंदे खाने के लिए चले जाएं, घर वाला पूछे कितने आए हैं, तो आप कहें जी 10 हमें, 11वां हमारा कुत्ता है, तो क्या सोचेगा कि मेरा ख्याल है इसको बजाय इधर बिठाने की हॉस्पिटल न ले जाएं? कहेगा ना? कहता है कोई इस तरह जी भाई 15 में 16वां हमारा कुत्ता हो गया, कुत्ता तो कुत्ता है, मैंने तो आपका पूछा। ऐसे ही है ना? अरे आप नहीं बोलते इस तरह, क्या आप नहीं बोलते इस तरह के 5 हमें, छठा हमारा कुत्ता है, 7 हमें, 8वां कुत्ता है, 3 हमें, चौथा कुत्ता है, 5 हमें, छठा कुत्ता है,
یہ بولی آپ نہیں بولتے اور وہ رب ہو کر بول رہا ہے. وہ کہتا ہے 3 ہیں چوتھا ان کا کتا ہے, اگر 5 ہیں تو چھٹا ان کا کتا ہے, 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا ہے. اس نے نہیں سوچا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. جبرائیل امین آیتیں لے کر آئے ہیں, جبرائیل راستے میں آتے ہوئے نہیں سوچتے ہوں گے واہ مولا, مولا تو مالک ہے جو چاہے فرما دے, پر یہ فرمایا عجیب ہے. مالک ہے جو چاہے فرما دے, میری تو مجال نہیں کمی بیشی کر سکوں, پر تیرا فرمانا بڑا عجیب ہے. اب آیت جا رہی ہے حضور کے پاس, آیت قرآن کی آیت بن کر. یہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 ہیں تو 3 ہے چوتھا کتا تھا, 5 تھے تو چھٹا کتا تھا, 7 تھے تو 8واں کتا تھا. یہ یوسف زلیخا کی کتاب کی عبارت نہیں سنا رہا, خدا کی کتاب کی آیت پڑھ رہا ہوں. یہ کتے کو اتنا شرف کیوں مل گیا؟ کتے کو اتنا شرف کیوں مل گیا؟ سگانے کوے یار ہیں, یکے اس سگانے کوے یار آتے, یکے اس سگانے کوے یار کی گلی کے کتوں میں سے. کتا بھی اگر یار کی گلی میں جم جائے تو کتا کتا نہیں رہتا. مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا بیٹھا ہوا, ایک کتے کو پکڑ کے پاؤں چوم رہا تھا. کسی نے کہا مجنو پاگل ہو گئے ہو, کتے کے پاؤں چوم رہے ہو, پاگل ہو گئے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو. اس نے کہا نہیں پاگل نہیں ہوا, گل کو پا گیا ہوں. پاگل نہیں ہوا, گل کو یعنی بات پا گیا ہوں. کیا؟ اس نے کہا گاہے گاہے پائے سگ بوسیدہ مجنو, خلق گفتہ نیچے بود, گفت گاہے گاہے این در کوے لیلا رفتہ بود. گفت گاہے گاہے این در کوے لیلا رفتہ بود. گفت گاہے گاہے این در کوے لیلا رفتہ بود. انہوں نے کہا پاگل ہو, کتے کے پاؤں چوم رہے ہو. اس نے کہا پاگل تم ہو, یہ عام کتا تھوڑی ہے, ہر کتے کے کبھی دیکھا مجھے پاؤں چومتے؟ یہ وہ کتا ہے کہ روز لیلا کی گلی سے گزرتا ہے, لیلا کی گلی سے گزرتا ہے, تو دیکھنے میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں, حقیقت میں لیلا کی گلی کی خاک چوم رہا ہوں, وہ جو اس کے پاؤں کے تلووں سے لگ جاتی ہے. میں تو دھیان میں لیلا کی گلی کو چوم رہا ہوں. یہ تو دھیان کی بات ہے. تو کتا تھا, اللہ پاک نے اس کو ایسا جوڑا کہ اصحاب کہف کا جہاں ذکر کتے کا بھی وہاں ذکر. اور بات یہاں ختم نہیں کی, اب حکم ہے, فرمایا کتے تو نے ان کو نہیں چھوڑا, ہم بھی تمہیں ان سے کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے, وہ اپنے کتے کو بھی ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. کتا اب جب واحد کتا ایک جنت میں جائے گا, ولیوں کا کتا, اصحاب کہف کا, جس کا ذکر کوئی کہے تعجب ہے, جنت میں کتا, خدا کے بندے قرآن میں آ گیا ہے اس کا ذکر, تو جنت بڑی چیز ہے. قرآن, وہ جنت قرآن سے بھی بڑھ گئی. اس نے اس کتے کا ذکر قرآن میں رکھ دیا, تو کتے کو جنت میں رکھنے میں کیا چیز رہ گئی باقی. اس نے کتے کا ذکر قرآن میں رکھ دیا, تو اس کتے کو جنت میں نہ رکھے تو اب کہاں رکھے, جس کا ذکر قرآن میں رکھ دیا. کیوں؟ ربط مضبوط ہو گیا تھا. اور یہ جو ربطنا علی قلوبہم, یہ تھا زدناہم ہدن اور زدناہم ایمانا, یہ ہے ایمان میں بڑھانا. فزادوہم ایمانا وزدناہم ہدن, ایمان پر ایمان کا چڑھ جانا اور ایمان کی ہدایت کا بڑھ جانا اور رابطے تک جا پہنچنا, پھر کیفیت یہ ہو جاتی. اور یہ بعد میں بھی ہوتا رہا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا شمائم امدادیہ میں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, یہ پیر و مرشد ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے, اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے, اور مولانا محمد قاسم نانوتوی, کل علماء دیوبند جو اکابر ہوئے ہیں ان سب کے پیر و مرشد ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ بیان کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بس کسی عام قصے باز نے بیان کر دیا, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ اپنی مجلس میں بیٹھتے تو ان کے اولیاء ارد گرد ان کے حلقے میں بیٹھتے تھے، ولیوں کی مجلس لگتی تھی، ولیوں کی مجلس لگتی، حضرت جنید بغدادی اس کے صدر ہوتے، صدر مجلس۔ ایک کتا تھا، جہاں حضرت جنید بغدادی کی مجلس لگتی وہ بھی پہنچ جاتا، وہ خبر رکھتا آج حضرت جنید بغدادی کی مجلس کہاں ہے، جہاں مجلس لگتی کتا پہنچ جاتا، وہ مجلس میں بیٹھ جاتے، کتا سامنے بیٹھ کر جنید بغدادی کو تکتا رہتا، تکتا رہتا، تکتا رہتا، ہمیشہ تکتا رہتا، اس نے نہیں چھوڑا، ربطنا، اس نے رابطہ اتنا مضبوط کر لیا، اتنا مضبوط کر لیا کہ حضرت جنید بغدادی کو ایک دن جو خوشی ہوئی کتے کے حال پر اور کتے کی وفا پر اور کتے کی استقامت پر، اس پر جو توجہ کی فیض کی نیت سے اس کتے کو پرتاثیر کر دیا، کتے کو پرتاثیر اور بافیض کر دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اس دن کے بعد اب پورے شہر بغداد میں جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا 40 کتے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے اس کو تکتے تھے، جہاں کتا بیٹھتا تھا بغداد شہر کے کتے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ کتا بغداد کا تھا، ہائے کتا بغداد کا تھا۔ تعلق امام عبد الوہاب شارانی عظیم محدث ہیں، انہوں نے بھی غالباً باجزید بستامی ایک اور حوالے سے اسی طرح کتے پہ نظر کر کے باتاثیر کر دینا انہوں نے انوار قدسیہ میں بھی بیان کیا، بہت لوگوں نے بیان کیا۔ کیا بعید رہ گیا بھائی کتے کو فیض دینا جب قرآن نے فیض دلوا دیا، کیا قرآن نے دلوا دیا تو پھر بقایا اعتراض کی گنجائش نہ رہی۔ تو آج کی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں، مضمون سارا رہ گیا، یہ سب احادیث لایا تھا، بس وہ ربط و رابطہ پر جو بات چلی، ایمان اور رابطہ کیا، تو آج بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ ایمان کی بلندی رابطے کی مضبوطی میں ہے، کیا بولیے، ایمان کی بلندی رابطے کی مضبوطی میں ہے، جس کا رابطہ جتنا مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا کامل اور مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بلندی ایمان کی اور رابطے کی مضبوطی عطا کرے۔ اگلے جمعہ پر انشاءاللہ پھر اس مضمون کو آگے لے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔